اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ سب کی تمام نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ فاتحہ کا انتہائی مختصر اور آسان عمل دینے جا رہی ہوں۔ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس سے سورۃ شفا کہا جاتا ہے، اور وہ سورۃ شفا ہر چیز کے لیے شفا ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اور یہ سرکار دو عالم کے زمانہ سے ہی صحابہ کرام اس سورت کے ذریعے شفا حاصل کرتے تھے۔ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ واحد سورت ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ فاتحہ عرش کے خزینوں میں سے ہمارے نبی کو تحفہ ملا، اور غیرت کی بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ امت کے پاس ہے، اور امت پریشان ہے بیماریوں کے لیے شفائے سورۃ الفاتحہ، اور بے اولاد کے لیے اولاد کا ذریعہ سورۃ فاتحہ، مقروض قرض میں گھرے ہوئے قرض داروں کی خلاصی کا سبب سورۃ فاتحہ، تنگ دستی کا شکار گھر سورۃ فاتحہ کو پڑھے، تنگ دستی ختم، پریشانی کے اندر اس کو پڑھیں، پریشانی ختم۔ اگر انسان جیل اور قید کے اندر ہے، سورۃ فاتحہ پڑھے، جیل سے رہائی، قید سے رہائی۔ اور اگر سورۃ فاتحہ انسان کسی بھی مشکل گھڑی میں پڑھے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور مشکل دور نہ ہو، لیکن ہمیں پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا۔ سورۃ فاتحہ کو پہلے ترجمے سے یاد کر لیں۔ ہر بندہ سورۃ فاتحہ کو جانتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن مرد عورتیں سورۃ فاتحہ کے ترجمے سے محروم ہیں۔ آپ سورۃ فاتحہ کو پہلے ترجمے سے پڑھیں۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح دعا کریں، یہ دعا ہے، اور جو اللہ جانتا ہے، چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے ایسے مانگے، یعنی دینا، یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے سخی، کوئی ایسا نہیں ہے مالدار جو خود کہے کہ مجھ سے ایسے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ مالدار لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم سے نہ مانگے کوئی، لیکن واحد ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے کہ پہلے میری یوں تعریف کرو، پھر مجھ سے یوں کہو، پھر یوں مانگو۔ وہ سب ملتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، ترجمہ یاد کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہر پریشانی کے لیے، ہر بیماری کے لیے، ہر آفت کے لیے، ہر حاجت کے لیے 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، مریض کو پلائیں، دعا کریں۔ 11 دن کم از کم اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ 11 دن میں حل ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنی اس میں تاثیر رکھی ہے، آپ یقین کے ساتھ ترجمہ پڑھ کر 11 دن 41 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کی جو حاجت ہوگی انشاءاللہ 11 دن میں ضرور پوری ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ وظیفہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ وظیفہ اچھا لگے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی سے آپ کو مل سکے۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ پیر صاحب سے رابطہ کر کے وظیفے کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔